المتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. وعن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الأزاحی یا رسول اللہ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ ذیقت کا مہینہ ہے اور بالکل آخری عشرہ شروع ہے، اور کچھ وقت بعد لوگ قربانی بھی کریں گے اور حج کے لیے بھی قافلے کچھ نکلے ہیں اور کچھ نکل رہے ہیں، اور ان دونوں چیزوں کے تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ حج بھی، مناسک حج، بہت سارے مناسک کے تعلق جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس کی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہے، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور قربانی کے بھی تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اس سے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے، یہ قربانی ہے کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے کیا اس میں؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت تو ہے لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کی بدلے میں نیکی ہے۔ ایک آدمی جو اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو اس جانور میں جتنے بال ہے، اس جانور کے اوپر جتنے بال ہے، فرمائے کہ بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں حسنہ ہے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ فالصوف، جس جانور کے اوپر بال نہیں ہے اور سوپ ہے، اون ہے، اس کا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، فرمایا کہ ہر اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی۔ تو اس وجہ سے قربانی کے تعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور حج کے تعلق بھی، مناسک حج، اس کے تعلق بھی براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بہت زیادہ کیا، تقریباً کوئی 69 بار اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا، اس کا تذکرہ کیا۔
اور ایک مکمل صورت اللہ نے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے ذکر کیے باقاعدہ 13 پارے کی ایک مکمل صورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے. اور ہم یہ جو درود شریف پڑھتے ہیں تو اس درود کے اندر ہم جب یہ پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ یا اللہ رحمت نازل کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے اوپر، پھر ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا نام آ جاتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح آپ نے رحمت نازل کی، آپ نے خیر نازل کی، برکت نازل کی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اور ان کے آل کے اوپر، اور انک حمید مجید. اور اسی طرح ہم اللہم بارک علی محمد، یا اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس کے خاندان کے اوپر، اس کے آل کے اوپر برکت نازل کرو. اور پھر ہم کہتے ہیں کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر برکت نازل، اس کے خاندان کے اوپر، اس کے بچوں کے اوپر، اس کے آل کے اوپر اس طرح نازل فرما. اور پھر فرماتے انک حمید مجید. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بہترین درود ابراہیمی ہے. ویسے تو ہر درود جس کے اندر کچھ شرکی الفاظ اگر بھی ہے بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر سے مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جتنی آسمانی مذاہب ہے، یہ 3 جو مشہور آسمانی مذاہب ہے، اس میں ایک عیسائیت ہے، ایک یہودیت ہے، اور تیسرے نمبر پر اسلام ہے. وہ دونوں مذہب وہ تو منسوخ ہے، وہ تو آسمانی شریعت اور آسمانی مذاہب وہ سب اس امت کے ذریعے سے اللہ نے منسوخ کیا ہے. اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام انبیاء کی جو شریعت ہے وہ منسوخ کیا اللہ نے، تمام کتابیں منسوخ ہے. یہ امت آخری امت ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اور یہ جو کتاب ہے قرآن یہ آخری کتاب ہے قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے. ابراہیم علیہ السلام ان تمام مذاہب میں وہ اپنے پیشوا اس کو سمجھتے، اپنا ایک امام سمجھتے اس کو. اور وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان اولو العزم انبیاء کے اندر شامل ہے جو قرآن نے ذکر کیا، اور 5 اولو العزم انبیاء اس میں اللہ نے شامل کیا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت سارے مشکلات سے گزرے، بہت سارے امتحانات سے گزرے. یہ جو آیات میں نے تلاوت کی، اللہ فرماتی کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی کچھ کلمات کے ساتھ، کچھ چیزوں کے ذریعے سے اللہ نے اس کا امتحان کیا. فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام اس کو مکمل کیا. اور اس طرح ہر نیک اور صالح آدمی جو اللہ کی جتنے قریب ہوتے ہیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ آزمائش لاتے ہیں، امتحانات لاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اشد بلاء، سب سے زیادہ مصیبتیں اور تکالیف جن لوگوں پر آ جاتے وہ الانبیاء ہے، الانبیاء انبیاء ہے، ثم الامثل فالامثل. پھر جو جتنے اللہ کے قریب ہوتے ہیں اس کے اوپر مختلف قسم کی آزمائش ہے، مختلف قسم کی تکالیف آتی، یا اس کے اوپر صبر کریں گے تو اللہ اس کو خوشی دے. تو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو امام بناتے لیکن آپ کو آزماتے، اور اللہ نے آزمائش کی. وہ آزمائش کن چیزوں کے؟ جو اللہ نے اس کے اوپر آزمائش کی ہے یہ اسلام کے لیے، توحید کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، ایک امت سے اللہ نے تعبیر کی. ابراہیم علیہ السلام جو ایک آدمی ہو بہت زیادہ کام کرتا ہو، بہت زیادہ بڑا کام کیا ہو، اس کو اللہ نے امت سے تعبیر کیا. ابراہیم علیہ السلام ایک آدمی ہے، فرمائے امتا قانتا،
ایک امت ہے، پوری طرح ایک امت سے تعبیر کیا، اور ہر وہ جماعت بھی، ہر وہ گروہ بھی جو خیر کے کام کرے اور بہت بڑے پیمانے پہ کرے، اس کو بھی اللہ نے امت سے تعبیر کیا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ۔ ایک امت محمدی کو بھی یہ فرمایا کہ جو آپ کے اندر ایسا جماعت ہو، ایسے کوئی گروہ ہو جو خیر کے کام کرتا ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہو، تو اللہ نے اس کو امت سے تعبیر کیا۔ ہے تو جماعت، گروپ، ایک جماعت ہے، لیکن اللہ نے امت سے تعبیر کیا، یعنی ایک آدمی ہو جو بہت بڑے پیمانے پہ اس نے خیر کا کام کیا ہو، یہ ایک جماعت ہو، ایک گروہ ہو، ایک گروپ ہو، چند لوگ ہو جو بہت اچھا کام کرتے، بڑے پیمانے پہ کرتے، اس کو بھی اللہ نے امت سے تعبیر کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بہت زیادہ بڑا کام جو پوری امت کو کرنے کا کام ہے، پوری اجتماعیت کو کرنے کا کام ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے کیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے لقب اللہ نے حنیف ذکر کیا، حنیف مسلمہ، حنیف یکسو مسلمان تھے، پوری طرح اللہ کے طرف مائل، باطل ادیان سے، اس وقت کی شرک، بت اور جتنے رسومات ہیں سب سے اللہ کی طرف متوجہ تھے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ جب آدمی نماز کی نیت باندھتے تو نیت کے تو مختلف کلمات تک پڑھتے، لیکن اس میں ایک بہترین جو ہے، جو سنت کا الفاظ ہے، وہ یہی، یہ قرآنی آیات ہے کہ انی وجہت وجہی للذی، میں اس اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، حنیفاً، پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری طرح اس کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں، وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں، شرک سے نہیں ہوں، شرک میں نہیں کرتا ہوں۔ تو گویا کہ ایک توحید کے ایک اعلان ہے اس میں۔ اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا نام اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں ذکر کیا۔ آپ جو قرآن کو دیکھتے ہیں، دیگر انبیاء کہ بھی جہاں ذکر ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا بڑے پیمانے پر ذکر کیا۔ وہ جو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑا کام کیا، بہت بڑے آزمائشوں سے گزرے۔ سب سے پہلے دیکھو ابراہیم علیہ السلام جس گھر کے اندر پیدا ہو گئے، جس خاندان میں، وہ صرف اس طرح خاندان نہیں ہے کہ بتوں کی عبادت کرتے، بتوں کو سجدے لگاتے، ایسا نہیں، یعنی اس سے بڑھ کر ایک بت فروش بھی ہے اور بت گھر بھی ہے، بت بناتے تھے، بتوں کو سجدے کرتے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر، وہ اس زمانے کی جو حکومت ہے نمرود کے، اس میں وہ بہت بڑا مقام مرتبہ اس کو حاصل تھا، اس لیے کہ ان کی قسم جو مذہبی امور کی جو وزارت ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد کے حوالے تھا، وہ آزر کے حوالے ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ آزر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی چچا ہے، لیکن چچا بھی باپ کی طرح ہوتے ہیں۔ العم سلو ابی، قرآن میں، حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العم سلو ابی، چچا جو ہے وہ باپ کی طرح ہے، لیکن قرآن اس کو چچا نہیں کہتے، قرآن اس کو باپ کہتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، انی، اس سے ذکر کیا نہیں، باپ سے تعبیر کیا قرآن نے۔ تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہو گئے، بت پرست خاندان، بتوں کی عبادت کرنے والے، بلکہ لوگ آتے تھے اور حضرت اس کے ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں ازہر کے جو بت خانہ ہے اس میں عبادت کرتے تھے، پوری طرح ایک ماحول کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس ماحول میں آنکھیں کھول دی، اس میں کہ جو بت پرستی ہے، چاروں طرف وہ لوگ بتوں کو سجدے کرتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ سے مخاطب ہو گئی سورۃ مریم میں، اور ابراہیم علیہ السلام نے بہت شفقت کے الفاظ ادا کیے، فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اپنے باپ سے کہا، اور کہا یا ابت افعل، یا ابت، کہا کہ باپ سے کہا کہ میرے باپ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اس چیز کی عبادت کیوں کرتے، نہ سنتے نہ دیکھتے، نہ فائدہ دے سکتے، نہ کوئی نقصان دے سکتے،
اس کی عبادت کیوں کرتے؟ اور پوری شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ کہا. لیکن باپ نے کہا کہ اگر تم اس کی عبادت نہیں کرتے تو میں آپ کو اپنے گھر سے نکالوں گا. اور کہا کہ مجھ سے وہ جرم نے ملیا، مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھ سے الگ ہو جاؤ. اور باپ نے اپنے گھر سے نکال دیے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں آپ کے لیے دعائی بھی کروں گا اور میں کوشش کرتا ہوں کہ تم اس راستے کو چھوڑ لے. ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ واعتذرکم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی عسى ان یکون ربی. اس طرح پوری طرح تفصیل سورۃ مریم کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور باپ کے درمیان جو مکالمے وہ موجود ہے. اور بالآخر ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کو چھوڑ کے وہ نکل جاتے. پھر اللہ نے حکم دیا کہ تم بادشاہ، اس زمانے کے جو بادشاہ تھے نمرود، جو بہت بڑا اور ظالم بادشاہ تھا، لوگوں کو سزائیں دیتے تھے، بہت سخت سزائیں دیتے تھے. اور انہوں نے خدائی کا اعلان کیا تھا کہ میں بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، مجھے لوگ سیدھا کرے. اس کے پاس جو جاتے تھے سیدھے کرتے تھے، اور جو سیدھا نہیں کرتے تھے تو سب بول نہیں سکتے تھے. اللہ نے اسی نمرود کو اللہ نے اس طرح ذلیل کیا معمولی قسم کے مخلوق مچھر کے ذریعے سے. پہلے وہ کہتے ہیں کوئی میرے پاس آئیں گے تو مجھے سیدھا کریں گے، پھر مجھ سے بات کریں گے. لیکن اللہ نے ایک مچھر اس کے ناک کے اندر داخل کیا اور اس کی پوری حکومتی مشینری اور پورا جو نظام تھا وہ فیل ہو گیا. کوشش کی کہ بادشاہ کے ناک سے وہ مچھر نکال، لیکن نہیں نکال سکے. اور مچھر اوپر جا رہا جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے. اللہ تعالیٰ کچھ وقت تک اس کو مہلت دیتے، لیکن پھر اس طرف پکڑتے. اللہ نے فرمایا کہ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. اللہ مہلت دیتے ہیں لیکن جو پکڑتے ایسے مضبوط پکڑتے کہ پھر کچھ نہیں کر سکتے. تو نمرود کے ایک مچھر کے ذریعے سے نمرود لوگ سے کہتے سیدھے کرو. اللہ نے ایک مچھر داخل کیا اور کہا کہ دیکھو اس مچھر کا مقابلہ کرو. تم اگر واقعی خدا ہے، تم اگر اپنے آپ کو اتنا بہت کچھ سمجھتے ہیں تو آپ ایک مچھر تو اپنے ناک سے نکالنا. پہلے تو لوگ سیدھی کے لیے کہتے تھے، اس کے بعد جب کوئی آتا تھا اسے کہتے تھے کوئی بات کے لیے، بات چیت کے لیے، کوئی گفتگو کے لیے، اس سے کہتے کہ چپل اٹھاؤ اور مجھے اسے پیشانی کے اوپر 2 چپل مارو. اس سے کہ جب اس کو مارتے تھے تھوڑا سے وہ مچھر خاموش ہوتا تھا تو نمرود کچھ بول سکتا تھا. اور اس کے بعد پھر جب مچھر خاموش، تھوڑے سے سکون مچھر کو ملتا تو یہ بھی سکون حاصل کرتے تھے، بات کرتے. تو اسی نمرود کے مقابلے میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے پاس جاؤ. اور ابراہیم علیہ السلام جو ان کے پاس گیا، سورۃ بقرہ میں وہ مکالمہ ذکر ہے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ربی الذی یحیی ویمیت، میں اسے اللہ نے مجھے بھیجا ہے جو زندگی دیتے اور موت دیتے. ربی الذی یحیی ویمیت، جو موت و زندگی دیتے. تو نمرود تھا، کم عقل آدمی تھا. اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. انا احیی و امیت، کہا یہ کام تو میں کرتا ہوں. کیسے کرتے؟ ایک آدمی کا کوئی جرم نہیں تھا، مظلوم آدمی اس کو قتل کیا، اس کو مار دیا. اور ایک آدمی بڑا مجرم تھا جیل میں، اس کو نکال دیا. کہتے دیکھو جو سزا کے قابل تھا اس کو میں نے چھوڑ دیا، اور جو سزا کے قابل ہے اس کو میں نے مار دیا. یہ کام تو میں کرتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کا اندازہ ہو گیا کہ تو بہت بیوقوف آدمی ہے، بات نہیں سمجھتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے آگے کہا کہ میرے رب جو ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. میرے رب تو سورج کو مشرق کی طرف سے طلوع کرتے اور مغرب میں غروب کرتے. اگر تم واقعی خدا ہے، تم واقعی کام کر سکتے، تم یہ کام کرو کہ سورج کو مغرب کی طرف سے تم نکالو اور مشرق میں اس کو غروب کرو. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کے پاس کوئی جواب نہیں بن پائی. تو اس نے وہ حیران ہو گیا کہ اب اس کو کیا جواب ہے. اگر وہ یہ کہتے کہ یہ کام تمہیں یہ تو کہہ سکتا تھا کہ تو میں کر رہا ہوں، سورج ادھر سے میں نکالتا ہوں، ادھر غروب کرتا ہوں، مغرب کی طرف اس کو یہ میں کرتا ہوں. تم اپنے رب سے کہو کہ سورج ادھر سے نکالے اور مشرق کی طرف غروب کرے. لیکن اس سے جواب بن نہیں پانا. اللہ تعالیٰ فرماتے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ تو کہہ سکتا تھا.
یہ تو اس وجہ سے بھی کہ تو قیامت کی علامت ہے، اگر سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے یہ تو قیامت کی علامت ہے، تو قیامت قائم ہو جاتی ہے، یا اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو خاموش کیا، فبہت الذی کفر، خاموش ہو گیا، اس سے کوئی جواب نہیں بن پائے۔ لیکن حکمرانوں سے جب کوئی دلیل کے میدان میں جب کمزور ہو جاتے تو ان کے پاس پھر ایک قوت آ جاتی ہے، ایک وہ پھر جو ہے زور زبردستی کرتے، تو پھر انہوں نے تیسرے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آزمائش سامنے آئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں سے مقابلے اور یہ سب کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے موقع گیا، اور اس وجہ سے کہ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں نے اس سے کہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ جاؤ، ہم ایک تہوار پہ جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، میں ادھر نہیں جا سکتا ہوں، اور کہا کہ انی سقیم، میں آپ کی بت پرستی سے میں بیمار ہوں، میں تو کم نہیں کروں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام پیچھے رہ گئے، جب یہ لوگ سارے ادھر گئے اپنے تہوار پہ، عید اور اپنی خوشی منانے کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہو گئے، اور بت خانے کے اندر جو بت تھے ایک ایک کو مارنا شروع کیا، کسی کو ناک، کسی کے پاؤں، اور آخر میں جو بڑا بت تھا وہ کلاڑی اس کی کندھی میں ڈال دیا اور نکل آئے۔ تو جب لوگ آ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بت کس نے توڑ دیا، کہا کہ ایک نوجوان ہے، قالوا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم، کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم لوگ کہتے ہیں، ایک نوجوان ہے، یہ کام اس نے کیا ہوگا، اور پھر بلا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے یہ کام کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بل فعلوا کبیرهم ھذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، کہا اس کے بڑے سے پوچھے نا، کہ بڑا موجود ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ مدد کر سکتے ہیں، کچھ نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی مدد پھر کیوں اس طرح کرتے، اس کے جو چیز آپ کے مدد نہیں کر سکتے تو کچھ تو تھوڑا سے ثم نكسوا على رؤوسهم، اب کی طرف متوجہ تو ہو گئی کہ یار یہ تو غلط کر رہے، لیکن پھر کہا کہ آؤ جی اپنی بت، قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم، اور کہا کہ اپنی الہہ کی مدد کرے، یعنی الہ تو یہ کہ آپ کی مدد کرے، رب تو یہ کہ آپ جس کو آپ خالق سمجھتے ہیں وہ آپ کی مدد کرے، لیکن انہوں نے کہا کہ وانصروا آلهتكم، حرقوا وانصروا آلهتكم، اس ابراہیم کو جلاؤ۔ اور پھر قوم نے بھی مل کے، حکومت نے بھی مل کے اس کے لیے ایک آگ تیار کیا، 6 مہینے کی محنت، حکومت بھی اس میں سارے جو مشینری استعمال کیا، اور قوم نے بھی، لوگوں نے اس سے پوری طرح مدد کی، ایک مذہبی جذبے کے تحت آگ تیار ہو گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا۔ لوگ سمجھے کہ ابھی اس کو جلائیں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اندر رہے کافی وقت، بعض ایسے تو معلوم ہوتے کہ 40 دن آگ کے اندر تھے، اور بہرحال قرآن میں اس طرح کی کوئی ذکر نہیں ہے کہ کتنی وقت وہ رہے، لیکن آگ میں اتنی آگ کے پورے ایک حکومت نے تیار کیے، اور پوری قوم کے ساتھ مدد ہے، اس آگ کے اندر وہ موجود ہے، اور اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس کہ اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، فرمایا کہ اے آگ ٹھنڈا ہو جائے، اور سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا، اس سے کبھی ٹھنڈ کی وجہ سے آدمی خراب ہو جاتے، نقصان ہو جاتے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کا کہا کہ ٹھنڈا بھی ہو جائے اور سلامتی بھی بن جائے، یعنی بہت ایسے ٹھنڈ بھی نہ ہو کہ ٹھنڈ کی وجہ سے مر جائے۔ تو اللہ نے اس آگ سے ابراہیم علیہ السلام ٹھیک ٹھاک صحیح سالم نکل آئے۔ اس آزمائش سے بھی اللہ نے اس کو گزار دیا، اور ابراہیم علیہ السلام خوشی سے آگ میں چھلانگ لگائے، اس آگ میں گرنے کے لیے، اس آگ میں گرانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جو کہا نا کہ یہ جب ایک انسان جو ہے اللہ کی محبت میں مس ہو، دین کی محبت، شریعت کی محبت، تو پھر ان چیزوں کو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتے۔ آگ میں چھلانگ لگانے سے بھی کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی ابو مسلم خولانی، وہ یمن کے اندر اسود عنسی نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اسود عنسی نے اس کے مقابلے، وہ ابو اسود عنسی کے مقابلے میں ابو مسلم خولانی، اس نے کہا میں آپ کی نبوت نہیں مانتا۔ اس کو پکڑ لیا، اس سے پوچھا کہ تم مدینے کے اس پیغمبر
جو مدینے میں اس کو مانتے، اس نے کہا بالکل اس کو مانتا ہوں، وہ صحیح پیغمبر ہے۔ کہا پھر مجھے، کہا آپ کو نہیں مانتا ہوں، آپ کے بات مجھے سمجھ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ پھر اس نے پوچھا، پھر اس نے کہا کہ میں تو بالکل آپ کے بکواس کو سمجھ مجھے نہیں آ رہی۔ پھر اس نے کہا کہ تم مدینے کے اس پیغمبر کو مانتے؟ کہا بالکل مانتا ہوں، صحیح برحق پیغمبر ہے۔ تو اس نے کہا دیکھو ادھر میں، میرے باغات دیکھو، میرے مال دولت دیکھو، میرے پاس سب کچھ ہے، مدینے کے جو پیغمبر ہے وہ تو آپ کے علاقے کے بھی نہیں ہے، تم اس کو مانتے، مجھے کیوں نہیں مانتے؟ اور پھر ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈالا۔ ابو مسلم خولانی آگ میں رہے کافی وقت، اور آگ جب ختم ہو جاتے ہیں تو اٹھ جاتے ہو، کچھ اس کو نقصان نہیں ہوا۔ اور پھر ان سے کہا کہ ابھی تم نکل جاؤ، ایسے علاقے کو چھوڑو، یمن کو چھوڑو، اس علاقے کو۔ اس نے سوچا ابھی کدھر جاؤں؟ پھر ابو مسلم خولانی نے سوچا کہ میں مدینہ جاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغمبر کے نام پہ میں نے آگ میں چھلانگ لگائی، ادھر جاتا ہوں۔ اور ادھر گیا، اور جب یہ راستے میں جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے تھے۔ بہت ادھر پہنچے، ان کا خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، میں ملوں گا، لیکن جب ادھر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے تھے۔ اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ ملے۔ عمر فاروق نے پہلا سوال یہ کیا کہ یمن کے اندر ہمارے ایک ساتھی کو اسود عنسی نے آگ میں ڈالا ہے، آپ کو پتہ ہے کون ہے، جانتے ہیں اس کو؟ اس نے کہا میں بالکل جانتا ہوں، مجھے اس کے سب کچھ معلوم ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو بہت زیرک آدمی تھے، ہوشیار آدمی تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی ہے۔ اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے، اور ادھر انہوں نے کہا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہماری امت کے اندر ایک آدمی نے ادا کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چراغ لگائے، تیار ہو گئے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام جب بچہ بڑا ہو جاتے تو بچے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فلما بلغ معه السعي قال یا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ بیٹے کو کہتے کہ میں آپ کو اللہ نے حکم دیا ذبح کرنے کے لیے، اور بیٹا بھی ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا اور مستقبل کے پیغمبر تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے باپ جو آپ کو حکم ہوا وہ کر لو۔ اور پھر جو ہے اس کو لے جاتے، اور ایک ہی بیٹا ہے، اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ پھر شیطان اس کے بیوی کے پاس آ جاتے، بیوی سے کہتے ہیں، ان کی بیوی ہاجرہ درہا سے کہ دیکھو ایک ہی بیٹا اللہ نے دیا، اور ابراہیم علیہ السلام لے کے اس کو ذبح کر رہے ہیں، اور اس نے کنکر اس کی طرف پھینک دی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس شیطان آ گیا، اور پھر خود ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ تینوں شیطان کے وہ جو علامات ہیں ادھر موجود ہے، اور جو حاجی حج کے لیے جاتے تو تینوں شیطانوں کو کنکر مارتے، 21 کنکری ہر حجی مارتے، ساتھ ساتھ ہر وہ چھوٹے شیطان کو، درمیانی والے شیطان، بڑے شیطان، سب کو کنکریاں مارتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے تمام امتحانات میں اللہ نے پاس کی، اور اپنے بچوں کو بے آب و گیا میدان میں، جو اس وقت بیت اللہ شریف کہ یہ بالکل پہاڑوں کے درمیان ایک علاقہ، ادھر اللہ نے حکم دیا کہ بچوں کو چھوڑو، اور فرمایا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اور اسی جگہ پہ جب وہ جا رہے تھے، اور ایک شرخوار بچے کو چھوڑ کے ادھر سے جا رہے، اور ایک بیوی اکیلے، تو بیوی نے آواز دی کہ ابراہیم ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی۔ پھر پوچھا، تیسری بار بیوی نے پوچھا کہ کیا اللہ نے حکم دیا؟ فرمایا ہاں اللہ نے حکم دیا۔ تو فرمایا اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام ان تمام جو آزمائشیں اس میں کامیاب ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو امام بناتا ہوں۔ اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں اللہ نے کوئی تقریباً 69 بار تقریباً کیا ہے۔ تمام مذاہب جتنے آسمانی مذاہب ہیں سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پیشوا امام سمجھتے ہیں۔ ہم درود شریف کے اندر دیکھو اللہم صلی علی محمد، یہ جو درود ابراہیم ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے، اور احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں میں تشریف لے گئے تھے معراج میں، تو فرماتے کہ بیت المعمور کے ساتھ میں نے دیکھا، فرمایا کہ 70,000 فرشتے سجدے کر رہے اور عبادت کر رہے، طواف کر رہے۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ جو ٹیک لگائے یہ کون ہے؟
فرمائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، بہت عظیم ہستی، بہت عظیم، اسی کی یاد میں یہ جو قربانی ہے، یہ جو حج ہے، حج کے نبی قافلے کچھ پہنچے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، بابرکت لوگ ہیں، اللہ نے اس کو بلائے اپنے گھر میں، بہت خوش نصیب لوگ ہیں جو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک اور یہ جو تلبیہ پڑھتے ہیں، ایک محبت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترانہ ہے جو لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ کے ساتھ ایک محبت کے ایک الفاظ ہے، کجوی پڑھتے ہیں، ایک دیوانہ وار ہر آدمی ادھر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی حج کے لیے، کوئی عمرے کے لیے، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی یاد یہ قربانیاں ہے۔ انشاءاللہ قربانی ابھی جو آگے یہ عید الاضحیٰ ہے، اس موقع پہ انشاءاللہ قربانیوں کو لیے ہر آدمی کوشش کرے تیار ہو جائے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دو چیزیں اس طرح ہے کہ اس کے پیسے اللہ ادا کر دے، اس کی کوئی انسان کو کوئی محسوس نہیں ہوتے، ایک اس میں کہ انسان نکاح اور شادی کرتے اور اس کا نیت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عفت کے لیے، پاک دامانی کے لیے کوئی شادی کرتے، نکاح کرتے، اس کا جتنا خرچہ ہو اللہ ادا کرتے، اس کے انسان کو پتہ نہیں چلتا، ادا ہو جاتے۔ اور دوسرے نمبر پر ایک قربانی ہے، قربانی ایک ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے اس مینا کے میدان میں، اور اللہ نے اس کے بدلے میں اللہ نے اس امت کو آسانی کیا کہ اللہ نے ادھر ایک مینڈا بیچ دیا، ابراہیم علیہ السلام اس کو ذبح کیا اور اس کا بچہ بچ گیا۔ خواب دیکھا تھا ابراہیم علیہ السلام، تو اسی کے نتیجے میں ادھر قربانی پیش کرنے کے لیے بچے کو لے کے جا رہے تھے۔ آج اگر ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی اللہ اپنے بچے کے شکل میں اللہ قبول کرتے تو پھر ہمیں بھی حکم تھا کہ ہم ہر عید میں ایک ایک بچے کو ذبح کریں، لیکن اللہ نے اس امت کی رسانی کی۔ اس لیے قربانی کے ایک جانور پیش کرنے کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس کے بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ قربانی کی کم از کم آپ لوگ قربانی کریں، اس سے کہ جس گھر میں قربانی ہو جاتے اس گھر میں خوشی آ جاتے، سکون آ جائے، اطمینان آ جاتے، بچے بھی سب خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے قربانی کیا۔ اور جس گھر میں قربانی نہ ہو وہ بچے بھی سمجھتے ہیں ہم بہت فقیر ہیں، بہت مسکین ہے، دیکھو فلاں گھر میں ادھر قربانی ہے، ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اور اس طرح واقعی جو آدمی اپنے آپ کو فقیر کہے، مسکین کہے، مسکین ہی رہیں گے۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام کو یاد میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اتنے عظیم قربانی کہ اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ اگر ہم ایک جانور اللہ کے راستے میں دے، ایک بکرا، بکری، ایک گائے، ایک کوئی جانور ہم اللہ کے راستے میں، اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اس لیے آپ لوگ کوشش کریں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا قربانی کے حوالے سے، آپ لوگ کوشش کریں۔ اور آج کل آسانی بھی ہے، دیکھو اگر آپ الگ جانور نہیں خرید سکتے تو اجتماعی قربانیوں کا جگہ جگہ الحمدللہ الخدمت، جماعت اسلامی، دیگر رفاہی ادارے ہیں، اور اجتماعی قربانی آسانی سے سب آپ ادھر 20-25 ہزار روپے جمع کرو، تیار گوشت سب کچھ آپ کو دے دیں گے کہ آپ لے جاؤ، کوئی آپ کے لیے مشکل نہیں، آپ کو منڈی جانا نہیں ہے، آپ کو کوئی اور کام نہیں ہے۔ اور اس قربانی کی بہت برکات ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس پہ میں بات کروں گا۔ تو یہ ضرورت ہے کہ ان حالات میں ہم اس طرح کے جو خیر کی چیز میں آگے بڑھیں۔ تو ایک چیزوں کو قربانی کے حوالے سے وہ لوگ مختلف قسم کے آزمائش ہوتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں یہ قربانی کی ضرورت کیا ہے جی، اس کی جگہ پلان کو دو، نہیں، قربانی الگ ایک عمل ہے اسلام کے شریعت کی جو ہمارے اوپر لازم ہے، اس کو کرے، دیگر خیر کام والد ہے۔ ابھی دیکھو ایک نئے مسئلہ کہ 18 سال سے کم جو عمر ہے اس کی شادی نہ کرے، ویسے بھی لوگ شادی کا ماحول ایسے مشکل بنائے لوگوں نے کہ مہر لوگ نہیں ادا کر سکتے، شادی حال کے خرچے نہیں کر سکتے، اور جو رسم و رواج ہے اتنی مشکل ہے کہ لوگ ایسے شادی نہیں کر سکتے، اوپر سے حکومت بل پاس کر رہی ہے کہ 18 سال کم کوئی جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اسلام میں تو نہیں ہے، اسلام میں بلوغ ہے، بلوغ شرط ہے۔ جب بھی ایک انسان بالغ ہو جائے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اسلام کا حکم ہے کہ شادی ہو جائے اس کی۔ بلوغ کے لیے کوئی عمر شرط نہیں ہے، حالات کے مطابق کبھی بعض گھروں کے الگ ہوتے ہیں، کوئی صحیح کانے گھر نہیں ہے، صحیح مناسب قسم کانے، تو اس گھر میں بچے جلدی بالغ نہیں ہوتے۔ جس گھر میں کھانے اچھے قسم کے ہو اس میں لوگ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں۔ یہی بھی ہوتے ہیں کہ آج کل یہ گرم چیزیں ہیں، سارے مسالے اور ہر چیز، اس وجہ سے بچی جلدی بالغ ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
زمانے میں صحابہ کرام دیکھو اس کے مختلف عمر کے، خود عائشہ رہا کے نکاب دیکھیں، ایک نمونہ ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمل ہے، اس نے جو کچھ کیا ہے، ابھی حکومت اس کے اوپر ہے کہ نہیں جی 18 سال سے کم کوئی عمر اگر کوئی شادی کرے اس کے اوپر بس جرمانے ہے، اس کے لیے سزائے ہے۔ یہ سارے مطلب دین سے دوری ہے، اسلام سے دوری ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اس وقت جو سخت دلی ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ انسانیت ہمارے معاشرے میں ختم ہو گئی بالکل۔ اب دیکھیں خاص کر ہماری پولیس جو جو محکمہ ہے، اس میں ممکن اچھے لوگ بھی ہوں گے اور ہے بھی، لیکن خاص کر ان کی بہت مظالم ہم دیکھتے ہیں۔ اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ کم از کم لوگ کے ساتھ رحم کرو۔ ایک عورت کو لات مارتے ادھر پہن دیتے، ایک نوجوان جو باہر ملک جا رہے مزدوری کے لیے بیچارہ، ایئرپورٹ پہ ویسے بھی گھر کے لوگ رو رہے ہوتے، لیکن اس بیٹیوں کے سامنے اس کے نوجوان باپ اس کو مارتے ہیں۔ وہ بچے بھی چیخ رہے کہ ہمارے ابو نہ مارو۔ ہے کہ باپ کے لیے، ایک بیٹی کے لیے تو باپ سب کچھ ہے، سرمایہ ہے۔ تم اس کے باپ کو بیٹی کے سامنے ذلیل کرے تو کیا ہے؟ اور جو بار ملک سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں وہی رپورٹ میں کم از کم اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالے کہ انسانیت میں تو کہتے انسانیت دل کو ختم ہو گئی۔ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ چیخ رہے ہیں، خواتین چیخ رہی ہوتے ہیں اور وہ لوگ اپنی کارروائی کرتے ہیں، نہیں بس مارتے ہیں۔ اور اس وجہ سے لوگ بدظن ہو رہے ہیں اس طرح کے اس محکموں سے، اس طرح کے با اثر لوگوں سے۔ تو ان کو بہت زیادہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حق نہیں ہے کہ کوئی کسی کے اوپر ہاتھ اٹھائے، کوئی مسئلہ جیل میں لے جاؤ، عدالت میں پیش کرو، کوئی اور سزا اس کے لیے ہو، لیکن اس طرح کی حرکت کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر خواتین، ایک عورت جو صوبائی وہ وزیر اعلیٰ ہے صوبے کے، اس کی حکومت میں اگر عورتوں کی عزت نہیں ہے تو پھر کس سے کیا خیر توقع ہوگی؟ اس کی حکومت میں اگر عورتوں کی بے عزتی ہے تو پھر کس سے کیوں خیر کی توقع کرے؟ اس لیے ہم انشاءاللہ قربانی کریں گے انشاءاللہ ہم سب، اور اس کو آپ کو عزم کریں کہ قربانی ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مدد کریں گے۔ یہ جو مسجد ہے ماشاءاللہ بہترین خوبصورت مسجد ہے، اس میں اے سی پنکھے، اس کے سب بل اور سب یہ جتنے خیر کے کام ہے، بس ظاہر ہے کہ ہم اگر کچھ نہ کچھ دیر سے کام چل جاتے۔ اس مسجد کی چندی کے حوالے سے خصوصی میں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس میں جتنے آپ حصہ ڈال سکتے ڈال لے کر، اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا، اللہ کا گھر ہے یہ، گوئے کہ اللہ کو آپ دے رہے، اللہ کے گھر کو آپ دے رہے، کسی کے اوپر احسان نہیں ہے، اللہ کو دیتے، اس میں اللہ بہت آپ کی مدد کریں گے، اللہ اس پیسے کے اوپر بہت اللہ آپ کو اجر دیں گے۔ اور یہ مسجد بھی کوئی بھی مسجد ہو، مدارس، یہ جتنے خیر کے کام ہے یہ کوئی گورنمنٹ نہیں کر دے، یہ آپ جیسے لوگوں کی مدد سے سب کچھ ہوتے۔ تو اس مسجد کے لیے بطور خاص چندی کے لیے کہا گیا، تو آپ لوگ اس میں خصوصی تعاون کریں، یا جو دیگر ضروریات ہے وہ بھی پورے ہو جائے، بل وغیرہ کے مسائل ہے، ساتھ اور جگہ خریدنے کے جو وہ منصوبے ہیں، بہت سارے منصوبے ہیں۔ شیخ امین صاحب اللہ تعالیٰ کے ایمان صاحب کے لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کے بہت سارے منصوبے ہیں، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے، دست و بازو بنیں گے تو انشاءاللہ یہ اچھے انداز سے اپنے منصوبوں میں کامیاب ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔